الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب کی توفیق سے میں اور آپ نماز مغرب کے بعد سنی اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ قرآن مجید میں 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات موجود ہیں، اور اس سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے 9 باتوں کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، فتبینوا، تحقیق کر لو۔ اور دوسرا حکم آیا ہے فاصلحوا، اگر ایمان والوں کے درمیان کوئی اختلاف اور فساد ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اور تیسرا حکم آیا ہے واقسطوا، اے صلح کرانے والو، جب تم صلح کراؤ تو انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، کوئی کسی کی طرفداری اور ترجیحی سلوک نہ کریں۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جب تم ان چیزوں سے گزر چکے ہو تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے کو کا مذاق نہ اڑاؤ، لا یسخر قوم من قوم، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کا ذلیل کرنے کے لیے مذاق نہ اڑائیں۔ پھر اس کے بعد حکم ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے عیبوں کو نہ اچھالو، اپنوں کے عیبوں کو نہ اچھالو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے نام سے نہ پکارو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور بدگمانی سے بچو۔ اس طرح سے 9 احکام ہیں صرف ایک سورت کے اندر،
اور مسلمان اگر ان 9 احکام کو جو سورۃ الحجرات میں ہیں اگر ان کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں نمونۂ عمل بنا دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 9 حکم مومن کی زندگی کو دنیا اور آخرت میں ایک کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ ان 9 اصولوں میں سے پہلے اصول پر مجھے گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، باقی پر پھر کبھی کریں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی جھانچ پرکھ کر لو، اس کی تحقیق کر لو۔ میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مسلم معاشرے میں اور مسلم سوسائٹی میں 90% نااتفاقیاں، جھگڑے، فساد، آپس کی ناراضگیاں یہ جھوٹی خبروں پر بھروسہ کر لینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج کسی نے کسی کے کان میں پھونک دیا، اب وہ اس کی تحقیق کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ وہ اب اس سے بدگمانی کر کے اس سے دور رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جس سے آپ دور ہوئے کوئی ایسی چیز واقع ہو گئی جو اس نے آپ کے لیے نہیں کی تھی مگر آپ کی بدگمانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو یوں اس طریقے سے، اور آج کا سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں افواہوں، غلط پروپیگنڈوں اور غلط باتوں کو اتنا زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، اور پھر ایمان والے ان باتوں کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں اور تحقیق کیے بغیر اس کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے۔ تو یاد رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ایمان والو فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اب یہ آیت کب اور کیوں نازل ہوئی تو آپ دیکھیں کہ حارث بن ابی الزرار یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار تھے، حارث، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ تو جیسے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تم پر زکوٰۃ فرض ہے، تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کا مال پیش کرو۔ تو حارث نے کہا کہ حضور میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں مگر میں اپنی قوم میں جاتا ہوں اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور پھر ہم سارے مل کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور حضور ہم آپ کو فلاں وقت بلائیں تو آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں، ہم اپنی اکٹھا کی ہوئی پوری قوم اور برادری کی زکوٰۃ آپ کے آنے والے قاصد کو عطا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت حارث اپنی قوم بنی مستلق میں گئے اور جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تو چونکہ یہ قوم کے سردار تھے ان کی دعوت پر قوم کا بڑا حصہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت حارث نے ساروں کو زکوٰۃ کا حکم سنایا اور اس پر سارے لوگ راضی ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اللہ کا جو فریضہ ہے وہ نکالنا ہے۔ اب جب وقت آ گیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں بنی مستلق میں اور وہاں جا کر کے حارث سے ملاقات کرنا، ان کا اور ان کے قبیلے والوں کا جو بھی زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوا ہے انہوں نے وقت بتایا تھا، وہ وقت آ گیا ہے، وہ تم جاؤ گے تو تمہیں دے دیں گے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینے سے نکلے تو ان کے اور بنی مستلق جو قبیلہ تھا نا حضرت حارث کا، ان کے درمیان اور حضور علیہ السلام کا جو قاصد جا رہا تھا حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان زمانے جاہلیت میں لڑائی ہو چکی تھی۔ حضرت ولید بن عقبہ نے کسی کو قتل کر دیا تھا بنی مستلق کے خاندان میں سے،
اسلام لانے سے پہلے۔ اب انہی کو بھیجا جا رہا ہے ان کے قبیلے میں زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا تو حضرت ولید حکم رسول علیہ السلام پر منع کی جرأت نہ کر سکے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ حضور کا حکم تھا، سر جھکا لیا، چل پڑے۔ اب جب وہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے بنی مستلق میں پہنچے تو بنی مستلق والوں نے دیکھا کہ یہ حضور کا جو بھیجا ہوا نمائندہ ہے وہ آ رہا ہے، تو ساری قوم ان کے استقبال کے لیے باہر نکلی کہ حضرت ولید بن عقبہ کا استقبال کرے۔ ادھر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا تو ان کو یاد آیا کہ زمانے جاہلیت میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، تو یہ کہیں مجھے قتل کرنے تو نہیں آ رہے، یہ کہیں اس کا بدلہ لینے تو نہیں آ رہے۔ تو حضرت ولید بن عقبہ نے جب انہیں دیکھا کہ وہ ٹولے ٹولے پورے آ رہے ہیں ان کی طرف، تو انہیں لگا، گمان گزرا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً وہیں سے اپنی سواری کا رخ مدینے کی طرف کر دیا، واپس پلٹے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، حضور وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا مال دینے کا، وہ تو میرے قتل کرنے کے لیے پوری قوم باہر آ رہی تھی، میں اپنی جان بچا کر کسی طرح واپس آ گیا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو مدینے میں صحابہ کرام کے جذبات بڑے گرم ہو گئے، حضور یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور اب انکار کر گئے، ہمیں بھیج دے، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سنجیدگی اختیار کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی شرارت ہے۔ اس لیے میرے صحابہ کوئی جلد بازی نہیں، ایک دستہ سرکار نے اکٹھا کیا فوجیوں کا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سرداری دی اور کہا کہ تم جاؤ بنی مستلق کی طرف، مگر سرکار نے قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے ہی وہ چیز بتا دی جو بعد میں قرآن میں اتری۔ حضور نے فرمایا خالد جاؤ لیکن جلد بازی مت کرنا، پہلے تحقیق کرنا، پہلے جانچ پرکھ کرنا۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ایمان والوں آپ کو کہ یہ جانچ پرکھ اور تحقیق کا حکم اللہ بھی دے رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ تو بہت سارے ہماری زندگی کے معاملات بلا تحقیق بات مان لینے کی وجہ سے ہی غلط طریقے پر نتیجہ لے کر آتے ہیں۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، جب پہنچے بنی مستلق میں تو حضرت خالد تو جنگی تدبیروں کے ماہر صحابی، جی خالد تو پھر خالد ہی ہے، سیف اللہ ہے۔ بنی مستلق میں جب آپ پہنچے تو بنی مستلق میں آپ جب پہنچے تو رات ہو گئی۔ آپ نے بنی مستلق جس گاؤں میں آباد تھے اس کے باہر ہی ڈیرا ڈال دیا، اور رات جب ہو گئی تو آپ نے اپنے چند جاسوسوں کو فرمایا کہ تم جاؤ بنی مستلق میں اور جا کر کے اس قوم کا جائزہ لو کہ واقعی میں وہ اسلام پر نہیں ہے، کیا ان کی حالت ہے، جاؤ جا کے تحقیق کرو۔ اب تحقیق کرنے والے گئے تو جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی میں اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اذان کی جیسے ہی آوازیں آتی ہیں لوگ دوڑ دوڑ کے مسجد کی طرف نماز کے لیے آتے۔ تو انہوں نے جائزہ لیا اور بعد میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا کہ آپ نے بھیجا تھا، حالات ایسے نہیں ہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، وہ تو پورے پرہیزگار متقی مسلمان ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تقوی شعار لوگ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو پورے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آپ گاؤں میں آئے تو دیکھا کہ رات کو ساتھیوں نے جو دیکھا تھا منظر ویسا ہی ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، واقعی میں وہ لوگ پرہیزگار دیندار لوگ ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں،
اور آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں سارا واقعہ سنایا کہ حضور میں نے تو یوں دیکھا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے، حضرت خالد بن ولید اتنے میں سدرہ کے مکین جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور اللہ کا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اس آیت میں حضرت ولید بن عقبہ کو فاسق نہیں قرار دیا گیا، کوئی صحابی رسول فاسق نہیں ہے، مگر یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون دے دیا۔ ورنہ امام ساوی نے بھی لکھا اور باقی مفسرین نے بھی لکھا کہ واقعہ اگرچہ حضرت ولید بن عقبہ کے موقع پر اترا، مگر اس میں فاسق حضرت ولید بن عقبہ کو نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ نے سارے صحابہ کو کیا فرمایا، اولئک ھم المتقون، محبوب تیرا ہر صحابی ہی متقی ہے، اولئک ھم الراشدون، ہر صحابی ہی ہدایت یافتہ ہے، اولئک ھم المفلحون، ہر صحابی ہی کامیابی کو پہنچا ہوا ہے، ہر صحابی کے دل میں ہم نے ایمان کو رچا بسا دیا ہے، ہر صحابی سے ہم نے کفر اور نفاق کو دور کر دیا ہے۔ تو معاذ اللہ کسی صحابی رسول کو یہاں فاسق نہیں کہا گیا، مگر چونکہ واقعہ پیش آیا تو اللہ نے ولید بن عقبہ کے واقعے کے صدقے میں قیامت تک ایمان والوں کو ایک ضابطہ اور قانون عطا فرما دیا کہ اب تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آئے تو تم نے تحقیق کر لینی ہے۔ تو ساتھیو، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس اس قسم کی کوئی خبر آئے تو تم تحقیق کر لو۔ آج معاملہ کیا ہے؟ بھائیوں کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، استاد شاگرد کے درمیان، پیر مرید کے درمیان، یا اس قسم کے محلے میں، سوسائٹی میں کاروبار کرنے والوں کے درمیان، پارٹنرشپ کرنے والوں کے درمیان، اس قسم کی بے شمار باتیں غلط افواہوں کی صورت میں کانوں کان پہنچتی ہیں، اور پھر لوگ آگے اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد غلط نتائج تک پہنچتے ہیں، اور وہ غلط نتیجوں میں جب ہم پڑ جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو بات کی تحقیق ہی نہیں کی۔ میں یہاں اس مقام پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ کربلا کی سرزمین سے ایک اکیلے مرد خاندان اہل بیت کے امام حسین کی اولاد میں جو واپس آئے وہ امام زین العابدین کی ذات ہے۔ آپ کو کسی نے کہا کہ حضور فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کے عیوب اور آپ کے نقائص اور آپ کی کمیاں بتاتا ہے، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ واقعی میں وہ میری برائی کر رہا ہے؟ کہا ہاں۔ اب وہ سامنے والا یہ سمجھنے لگا کہ امام زین العابدین ابھی اس پر لان تان کریں گے، بد دعا کر دیں گے، اس پر ایکشن لیں گے، مگر وہ تو عوام میں سے تو نہیں ہے نا، وہ تو امام ہیں، وہ تو پاک ہیں، محفوظ ہیں، اہل بیت اطہار کے ائمہ میں ایک بڑے امام ہیں۔ انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا، انہوں نے کہا کہ اچھا وہ میری برائی کر رہا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو ہم اسی کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں گئے اور جا کر کے اس بندے سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میری برائی کی ہے، سن لے، اگر تو نے جو برائی بیان کی ہے وہ مجھ میں نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر جو تو نے میرے حق میں غلط بات کی، میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری اس غلطی کو معاف کرے، اور اگر جو بات تو نے کہی وہ مجھ میں ہے تو تو گواہ ہو جا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔
مسئلے ایسے حل ہوتے ہیں، یوں زندگیاں تباہیوں سے بچ جاتی. تو یہ ہے نا کہ فتبینوا، تحقیق کر لو. تو یہ ہیں ائمہ اہل بیت کے ایک عظیم فرد جنہوں نے ہماری رہنمائی کی. یہ جو آج ہم اماموں کے دن مناتے ہیں، ان کی سیرت، ان کی سوانح پڑھ کر کے کتابیں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو جہاں اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی شانیں اتنی بلند ہیں، وہیں پر اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی سیرت پڑھو اور اپنی صورت ٹھیک کرو، ان کی زندگی پڑھو اور اپنا کردار ٹھیک کرو، ان کا عمل پڑھو اور اپنا معمول ٹھیک کرو. یہ ان کی زندگیوں کو پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے. اور یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کیسے تحقیق کی، ورنہ آج کوئی عوام میں سے تو کیا کوئی عالم بھی ہوتا تو دیکھو نا کانوں کان بات سن کر کے کہاں سے کہاں تک مینار کھڑے کر دیے جاتے ہیں. کون تحقیق کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اسلام ہمیں کہتا ہے اے ایمان والو، تمہارے پاس ایمان ہے تو ایسی خبر پر تحقیق کر لیا کرو. اور سننا، بلا تحقیق کے نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ ایک روایت عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. امام ذہبی کتاب الکبائر میں اس چیز کو لکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب غلام بیچے جاتے تھے، انسان غلاموں کی شکل میں فروخت ہوتے تھے، بازار میں منڈیاں لگتی تھی، غلام، کنیز، لونڈیاں. تو ایک شخص اپنا غلام لے کر بازار میں آیا اور اس نے بولی لگائی، کون ہے جو اس کو خریدے؟ اس میں کوئی عیب نہیں، بس ایک عیب ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے، یہ چغل خوری کرتا ہے، باقی اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو ایک شخص نے سوچا کہ چلو چغل خوری تو ہے، باقی تو کوئی عیب نہیں ہے، اس کو معمولی سمجھا. حالانکہ چغل خوری والا عیب اتنا خطرناک عیب ہے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، دو منہ والا ڈرتا نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی دو زبانیں رکھ دے گا. تو اس نے سمجھا کہ چلو باقی تو کوئی عیب نہیں ہے، سست نہیں ہے، کام میں کمزوری نہیں دکھاتا، چغل خوری ہے نا، چل جائے گا. لے آیا گھر. چغل خور کچھ دنوں تک تو گھر کا ماحول دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ اتنا آرام سے ماحول کیوں چل رہا ہے، کچھ نیا ہونا چاہیے. تو اس نیا کرنے کے چکر میں اس نے پلان بنایا اور اس نے جو اس مالک کی بیوی تھی اس بیوی سے کہا کہ تمہیں کچھ پتہ چلا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ تمہارا شوہر تو تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی پیار کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے. اب یہ ہے ناقص العقل ناقص الدین بھی عورتیں. شوہر کو ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھا تو طریقہ بھی اسی سے پوچھ لیا بچانے کا کہ اب اس کو جاتے ہوئے کیسے میں بچاؤں. تو اس نے طریقہ بھی بتایا. اس نے کہا کہ جب وہ رات کو سو جائے تو اس کی داڑھی کے نیچے کے تھوڑے بال مونڈ لینا. جب وہ بال تیرے قبضے میں رہیں گے تو شوہر تیرے کنٹرول میں رہے گا، کہیں جائے گا نہیں. آج ایسے کئی علاج بتانے والے اہل سنت میں آ گئے ہیں جنہوں نے سنیت کا بیڑا غرق کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. ان محروم القسمت لوگوں کی وجہ سے پوری جماعت اہل سنت بدنام ہو رہی ہے اور انہیں کوئی فکر نہیں، بس انہیں اپنی دنیا آباد کرنی ہے. اب اس نے علاج پوچھا اس عورت نے کہ میرا علاج کیا ہے شوہر نہ جائے. تو اس نے علاج بتایا، یہ استرا لو اور نیچے کے داڑھی کے بال مونڈ کر اپنے ہاتھ میں رکھنا تو وہ تیرے ہاتھ میں رہے گا، کہیں جائے گا نہیں. پھر وہ شوہر کے پاس گیا جو اس عورت کا شوہر تھا، جو اس کا مالک تھا، اور اس سے کہا کہ تمہیں کچھ پتہ چلا ہے، کچھ نیا ہوا؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ چلا. کہا تمہاری بیوی تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی پیار کرتی ہے. کہ یہ میں کیسی تیری بات کا یقین کر لوں؟
کہا آج رات کو بستر پر سو تو جھوٹ موٹ آنکھیں بند کرنا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج تیری بیوی کا پلان ہے کہ وہ تیرا گلا کاٹ دے، تو میں تیرا غلام ہوں، تیری خیر خواہی میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان نے بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا چاہا تھا تو کھڑکی کے پاس جا کے باتیں کرتا تھا، اور وقاسمہما حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھاتا تھا ابلیس، قسمیں کھاتا تھا۔ وقاسمہما، یہ قرآن کی آیت پڑھو، اور کیا کہتا ہے؟ انی لکما لمن الناصحین، اے آدم علیہ السلام خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ بھی اس طرح سے اس نے مالک سے کہا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں نے تجھے بتا دیا، جھوٹ موٹ آنکھیں بند کرنا تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ اس کا پلان ہے آج تمہارا گلا کاٹ دینے کا۔ اب ادھر بیوی کو تو پہلے استورا دے کے آیا تھا، جا کر شوہر بستر پر سویا۔ اب دونوں میں سے کسی نے بھی تحقیق نہیں کی، نہ مرد بیوی سے پوچھتا ہے نہ بیوی مرد سے پوچھتی، دونوں اس فاسق کی خبر پر اعتماد کر لیتے، دونوں اس فاسق کی بات پر یقین اور بھروسہ کر لیتے ہیں۔ تو فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، قرآن کہتا ہے فاسق کی خبر پر اعتماد کر کے تم چلو گے تو آگے تم ایسا کام کر جاؤ گے کہ تمہیں پچھتانا پڑے گا، تمہیں شرمندگی ہوگی۔ اب یہ دونوں آپس میں تحقیق نہیں کرتے، دوسری کی بات پر عمل کرتے ہیں اور اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنوں کی بات کا اعتماد نہیں کرتے، دوسروں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو جو آپ کے اپنے خونی رشتے ہیں، آپ کے اپنے ایمان والے بھائی، کبھی پہلے ان کی بات پر تو بھروسہ کرو، ان کی بات پر تو اعتماد کرو۔ اب یہ دونوں آپس میں نہیں پوچھتے، اس فاسق کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ آگے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بستر پر شوہر جا کے جھوٹ موٹ سوتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، بیوی محبت میں آتی ہے کہ میرا شوہر کہیں کسی اور کا نہ ہو جائے، اس نے استرا نکالا اور ابھی گردن پر رکھنا ہی چاہا، گلے پر کے بال مونڈے، شوہر نے ہاتھ پکڑ لیا، بیوی کی کوئی بات نہیں سنی اور اس استرے سے بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ بیوی کے بھائیوں کو پتہ چلا، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اسی استرے سے اس شوہر کا گلا کاٹ دیا۔ دونوں کی لاشیں تڑپ تڑپ کر کے ٹھنڈی ہو گئی، مگر ایک چگل خور تماشا دیکھ رہا تھا، اور یہ دونوں کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خبر کی تحقیق نہیں کی۔ تو اے مسلمانوں، اللہ ہمارا رب ہے، اس رب نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، ہدی للناس و ہدی للمتقین۔ وہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اس قرآن میں رب نے فرمایا کہ قرآن سے زیادہ سیدھا رستہ تمہیں اور کون بتا سکتا ہے؟ یہ اقوم، سب سے زیادہ سیدھا رستہ قرآن دکھاتا ہے۔ وہ قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے فاسق کی خبر پر تو تم اپنے کیے پر زندگی بھر پچھتاتے رہو گے۔ کسی اور کی بات سن کر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، کسی اور کی بات سن کر کے آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، کسی اور کی بات سن کر کے آپ نے سگے بھائی سے رشتہ توڑ دیا، کسی اور کی بات سن کر کے آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ روابط غلط کر لیے۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں نا، قیامت تک قرآن ہمیں ایمان کی وجہ سے ٹوکتا اور روکتا رہے گا کہ تم نے فاسق کی خبر پر اعتماد نہیں کرنا ہے، تمہیں تحقیق کرنی ہے۔ تو دوستان محترم، آج کی گفتگو کا بس اتنا خلاصہ ہے کہ یہ ہے قرآنی اصول، یہ 9 اصول میں نے بتایا نا شروع میں، اور ہمارے چینل پر ہیرا اسلامک جمبو سر پر تقریباً 4 اصولوں پر میری کمپلیٹ گفتگو کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آپ وہاں جا کر کے اس ٹاپک کے 9 حکم جو میں نے آپ کو سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَتَبَيَّنُوا فَأَصْلِحُوا وَأَقْسِطُوا، یہ ہے نا
ولا تنابزوا ولا تلمزوا لا یسخر، جی اجتنبوا کثیرا من الظن ولا یغتب بعضکم بعضا، اس طرح کے 9 جتنے بھی حکم ہیں اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور تقریباً ہمارے 4 ٹاپک اس چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان زیادہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم 26ویں پارے میں موجود سورہ حجرات کے ان 9 حکموں پر 9 حکموں کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں۔ بس ایک ایک ہی لفظ لکھنا ہے آپ نے، کتنا؟ ایک ایک لفظ لکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ فتبین، ایک اس کا ترجمہ لکھ لیجئے، تحقیق کر لو۔ دوسرا فاصلحوا، صلح کراؤ۔ تیسرا واقسطوا، انصاف کرو۔ پھر آگے لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ ایمان والوں کا۔ پھر آگے لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کا عیب نہ بتاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس طرح سے ان 9 حکموں کو شارٹ میں لکھ کر ان کا ترجمہ لکھ لو، اور روزانہ جس طرح ڈائری میں چیک کرتے ہو نا کہ آج کس کو کتنا دیا کتنا لیا، بس اس وقت تھوڑا حساب اس قرآن کی روشنی میں بھی اپنا کر لیا کرو۔ انشاءاللہ اگر اس 9 اصولوں پر ہم نے اپنے آپ کو کھڑا اتار لیا تو میرا ایمان کہتا ہے ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس لیے ایمان والو ان احکام پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز پڑھتے ہو تو پھر نماز کے احکام سیکھو، پاکی صافی کے مسائل سیکھو، قراءت صحیح طریقے پر نماز میں قراءت کیسے کرنی ہے، صحیح قراءت سیکھو۔ نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے مفسدات کیا ہے، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، پاکی پلیدی کے مسائل، یہ فرض عین ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ یعنی فرض عین کا کیا مطلب؟ اس کا چھوڑنے والا فرض کا چھوڑنے کا گناہ کر رہا ہے۔ پاکی پلیدی کے مسائل جاننا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے۔ نماز کے مسائل، شرائط، فرائض، مفسدات سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ مسلمان صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ مسلمان پر حج فرض ہو جائے تو حج کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ مسلمان کاروبار کر رہا ہو تو تجارت کے مسائل سیکھنا اس پر فرض عین ہے۔ مزدور ہیں تو مزدوری کے مسائل سیکھنا اس پر فرض عین ہے۔ غرض کے کل من اشتغل بشیء یفرض علیہ علمہ، جو جس کام میں مشغول ہوا اس پر اس کام کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کم از کم جو ہم پر آج ہر وقت فرض ہیں کہ ہم پاک رہیں، پلیدی سے دور رہیں، نماز پڑھیں، تو ان مسائل کو تو کم از کم سیکھ لو۔ آپ کی مسجد کے امام علماء سکھانے کے لیے تیار ہے، وقت نکالیں، نمازوں کے بعد 10-15 منٹ مسجد میں بیٹھ کر اپنی نماز درست کرنا سیکھ لیں، اپنے باقی مسائل سیکھ لیں۔ اور جو کچھ نہیں آتا، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آتا ہے، میں یہ کہتا ہوں ہمارے اور آپ کے نبی ہر پرابلم کا حل ہمیں بتا کر گئے۔ آپ کی زندگی میں جہاں رکاوٹ آتی ہیں آپ سیدھے علماء کے پاس پہنچ جائیں، حضرت یہ رکاوٹ آ رہی ہے، آپ اس کا حل بتائیں۔ کوئی زندگی کا ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ شریعت میں جس کا حل موجود نہ ہو، بس مسلمان اس کا حل تو ڈھونڈے۔ اور انشاءاللہ جس دن آپ کے دل میں یہ پکا یقین پیدا ہو گیا کہ میرے نبی کے دین میں میری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، اور آپ نے اس نیت سے مسئلہ پوچھنے کے لیے رخ کر لیا نا، خدا کی قسم آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا، چونکہ آپ اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنی خواہش پر نہیں، آپ حضور کی خواہش پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ایسے کئی ساتھی ہیں جو مجھے مسئلے پوچھتے ہیں تو مجھے رشک آتا ہے ان کی زندگیوں پر، وہ عالم نہیں ہے، وہ عوامی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ شبے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ساتھیوں کوشش کرو اپنے آپ میں، نماز پڑھو، صحیح نماز پڑھو، قرات کرو، صحیح قرات کرو، پاک رہو، طہارت کے مسائل سیکھ کر پاک رہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے
رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔